جیسا کہ آپ نے اس کہانی کے پہلے حصے میں سنا کہ طاموس ایک بوڑھا شخص جو قوم مینائی سے تعلق رکھتا تھا، انتہائی پراسرار قوتوں کا مالک تھا۔ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ تبھی ایک بچی خدا کی قدرت سے اس کے پاس آ پہنچی، جس کے بارے میں اس کو خواب میں بشارت دی گئی تھی کہ یہ بچی اس کی مدد کرے گی۔ بوڑھا طاموس بہت خوش ہوا، اس نے اس بچی کو پال پوس کر بڑا کیا۔ بوڑھے طاموس نے اپنا پراسرار علم پورا کا پورا بچی کو سکھا دیا، جس کا نام روبی تھا اور وہ 16 برس کی ہو چکی تھی۔ ایک رات روبی اپنے جھونپڑے میں سو رہی تھی جب اسے اپنے دوست شیشناگ کی طرف سے پیغام وصول ہوا، جس میں اسے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ بوڑھی اپنے بابا کو بتائے بغیر ہی شیشناگ کی مدد کے لیے روانہ ہو گئی۔ بوڑھا طاموس جب صبح سو کر اٹھا اور اس نے روبی کو جھونپڑے میں نہ پایا تو وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لیتے ہوئے اپنی ذہنی قوت کو یکجا کیا اور دماغی لہروں کو روبی کی طرف دوڑایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ روبی اس وقت قلعے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بابا کا پیغام وصول کیا اور پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ روبی نے اپنے ذہن کو یکجا کیا اور ذہن کے ذریعے بابا کو جواب دیا، بابا میں نے آپ کا پیغام پا لیا ہے۔ بابا میں اس وقت شیشناگ کے ایک دشمن سے مقابلہ کرنے جا رہی ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، میں جلد ہی لوٹ آؤں گی۔ بوڑھے طاموس نے روبی کا جواب اپنے ذہن میں سن لیا تھا اور پھر ذہنی رابطہ ختم ہو گیا۔ اس رابطے میں بوڑھے طاموس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے اور ذہن سخت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ خوش تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اپنے ایک دوست ناگ کے دشمن سے مقابلہ کرنے گئی ہے۔ اسے روبی پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ دشمنوں کو نقصان پہنچا کر کامیاب لوٹے گی، اور پھر وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ روبی اپنے بابا کے پیغام کا جواب دے کر کچھ دیر کے لیے سستانے بیٹھ گئی، کیونکہ اس رابطے سے اس کا ذہن بھی خاصی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور اس کے ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے جمع ہو گئے تھے۔ روبی نے ہاتھ سے پسینہ صاف کیا اور اٹھ کر آگے بڑھنے لگی۔ ادھر سبز ناگ قلعے میں بیٹھا سخت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ روبی کی پراسرار قوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ روبی ناگ رانی کو چھڑا کر لے جائے، اور پھر اس نے اس علاقے کے شیشناگ راجا سے رابطہ قائم کیا اور اس سے مدد مانگی۔ یہاں کا ناگ راجا روبی کی غیر معمولی قوت سے واقف نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنے سپہ سالار سانورا سانپ کو روبی کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ یہ سانپ 3 منہ والا اور نہایت ہی جوشیلا تھا۔ وہ جب غصے میں پھنکارتا تو ارد گرد کے درختوں پر لرزہ طاری ہو جاتا اور پتے پھڑپھڑانے لگتے۔ سانورا سانپ قلعے کے قریب درختوں کی اوٹ میں چھپا ہوا روبی کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر اس نے دیکھا روبی درختوں کے قریب پہنچ گئی ہے تو وہ غصے سے پھنکارا، جس سے درخت لرز اٹھے اور سوکھے پتے جھڑنے لگے۔ اس آواز کو سن کر روبی رک گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ان درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ضرور کوئی سانپ ہے۔ وہ غصے میں بولی، بزدل تم کون ہو؟ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہو؟ بہادر ہو تو سامنے آؤ۔ اس کی اس بات پر سانورا غضبناک ہو گیا اور پھنکارتا ہوا باہر نکل آیا۔ اتنے خوفناک سانپ کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے تو روبی بھی گھبرا گئی، پھر اس نے اپنے خنجر پر گرفت مضبوط کر لی اور اس کی آنکھوں سے خوفناک چنگاریاں نکلنے لگیں۔ سانورا سانپ نے اپنے اندر شدید کمزوری محسوس کی، لیکن اس نے بھی اپنی آنکھوں کی قوت سے روبی کو مسحور کرنا چاہا۔ دونوں طرف سے نکلی ہوئی شعاعیں ٹکرائیں، ایک کڑاکا ہوا جیسے بجلی گوند گئی ہو، لیکن روبی کی آنکھوں سے نکلی ہوئی شعاعیں سانورا سانپ کی شعاؤں پر غالب آ گئیں۔ اب تو سانورا بہت گھبرایا۔ روبی نے اسے زیادہ موقع نہیں دیا اور آگے بڑھ کر اس نے سانورا کا ایک سر کاٹ ڈالا۔ اب تو سانپ پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ قلعے کی دیوار پر انسانی روپ میں کھڑا ہوا سبز سانپ اس خوفناک لڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ جس وقت روبی نے سانورا سانپ کا ایک سر کاٹ پھینکا تو سبز ناگ اتنا دہشت زدہ ہوا کہ ناگ رانی کو وہیں چھوڑ کر وہ قلعے سے بھاگ اٹھا۔ سانورا سانپ شدید تکلیف میں مبتلا تھا، لیکن اس نے ہمت سے کام لے کر ایک بار پھر روبی پر حملہ کرنا چاہا، کیونکہ ابھی اس کے 2 سر باقی تھے۔ وہ پھنکارتا ہوا روبی پر حملہ آور ہوا اور اس نے اپنے زہریلے دانت روبی کے شانے میں گاڑ دیے۔ روبی تکلیف سے تڑپ اٹھی اور پھر اس نے پوری قوت سے اس کا دوسرا سر کاٹ دیا۔ اب تو سانورا سخت پریشان ہوا اور اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی مصلحت سمجھی، کیونکہ اب اس کا صرف ایک سر باقی رہ گیا تھا۔ اگر روبی اسے بھی کاٹ پھینکتی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ روبی کو اپنے شانے میں سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ سانورا کا پیچھا کر کے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیتی۔ اور پھر اس نے شیشناگ کا دیا ہوا منکا نکال کر زخم پر رکھ دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زخم کی جگہ ٹھنڈک پڑ گئی ہو۔ زخم منکے کے چھوتے ہی فوراً بھر گیا تھا۔ ادھر دوسرے سانپوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ سبز سانپ فرار ہو گیا ہے اور روبی اس طرف بڑھی آ رہی ہے تو وہ بھی بلوں میں گھس گئے۔ اب قلعے میں ناگ رانی اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ روبی اسے چھڑانے کے لیے اسی طرف آ رہی ہے، اور پھر روبی بغیر کسی روک ٹوک کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ ناگ رانی اسے دیکھ کر انسانی روپ میں آ گئی اور پھر دونوں مل کر خوب خوش ہوئیں۔
शीश नाग राजा अपने दरबार में तख्त पर बैठा हुआ एक खूबसूरत नागिन का नाच देख रहा था। सुरीली आवाज़ में शहनाइयाँ बज रही थीं और उनकी लय पर नागिन का जिस्म धड़क रहा था। शीश नाग और उसके दरबारी इस नाच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि उसी वक्त सब्ज़ नाग परेशान हाल उस मजलिस में पहुंचा। इसके साथ ही शहनाइयाँ बंद हो गईं। नाचती हुई नागिन सहम कर रुक गई। शीश नाग ने सब्ज़ नाग को इस तरह परेशान देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई और बोला, सब्ज़ नाग, तुम्हारी ये हालत क्यों हुई? तुम इतने परेशान क्यों हो? आखिर तुम पर क्या आफ़त आन पड़ी है जिसने तुम्हारी ये हालत बना डाली है? अभी सब्ज़ नाग कोई जवाब ना दे पाया था कि उसी वक्त सांवरा सांप भी वहाँ आन पहुंचा और उसकी दोनों गर्दनों से खून के फव्वारे फूट रहे थे। अब तो शीश नाग सख्त परेशान हुआ क्योंकि उसका बहादुर सिपा सालार अपनी 2 गर्दनें कटवाए उसके सामने खड़ा था। ये देखकर वो धाड़ा, सांवरा, उसकी गज़बनाक आवाज़ गूंजती चली गई। वहाँ मौजूद तमाम सांप सहम कर सिमट गए। सांवरा, तुम्हारी हालत किसने बनाई? जल्दी बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आका, ये सब कुछ उसी आदमजाद लड़की ने किया है जो बड़ी पुरस्कार कुव्वतों की मालिक है। उस लड़की का नाम रूबी है, सब सांप ने बताया। क्या वो हम सांपों से भी ज्यादा पुरस्कार ताकत रखती है? शीश नाग ने पूछा। हाँ आका, वो शीश नाग की दोस्त है, सब्ज नाग ने बताया। सांवरा सांप ने इस बात की तायीद की और कहा, आका, उस लड़की की आंखों में हम सांपों से भी ज्यादा असर है। वो जब किसी पर एक नज़र डालती है तो सामने मौजूद हर जानदार चीज़ उसके सामने बेबस होकर रह जाती है। उन दोनों की ज़ुबानी ये बातें सुनकर शीश नाग भी सोच में पड़ गया। जब से उसने जन्म लिया था वो कभी भी ऐसी परेशानी से दो चार नहीं हुआ था जिसमें वो अब मुब्तला था। नागों के महाराज को छोड़कर वो उस महलूक में सबसे ज़्यादा ताकतवर सांप था। उसके 100 वज़ीर थे और हर वज़ीर अपनी ताकत के नशे में सरशार था, लेकिन ये वज़ीर भी अपने राजा को देखकर परेशान हो गए थे। उनमें से एक नाग वज़ीर उठा और बड़े अदब से बोला, ए राजा, तू इतना परेशान क्यों है? अगर सांवरा शिकस्त खा कर आ गया है तो क्या हुआ? हम तेरे 100 वज़ीर आखिर किस काम के हैं? तो अगर इजाज़त दे तो हम सब इंसानी रूप में उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेंगे और हम में से चंद नाग उस लड़की को पकड़ लेंगे और इस जादू असर आंखों पर पट्टी बांध देंगे ताकि वो दूसरों पर कोई असर ना डाल सके। अपने उस वज़ीर की बात सुनकर शीश नाग खुश हो गया और बोला, शाबाश, हम तुम्हारी इस जहानत की दाद देते हैं। हमारी तरफ से तुम सबको इजाज़त है। जाओ और उस लड़की को गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश करो, हम उसे खुद सजा देंगे। अपने राजा का हुक्म पाकर तमाम वज़ीर नाग वहाँ से रुखसत होने लगे। सब्ज़ नाग भी उनके साथ जाने लगा तो शीश नाग ने उसे रोक लिया और बोला, सब्ज़ नाग, तुम कहाँ चल दिए? तुम हमारे पास ठहरो और बताओ नाग रानी कहाँ है? नाग रानी का सुनकर सब्ज़ नाग सोच में पड़ गया और बोला, महाराज, मैं उसे किले में ही छोड़ आया था। बात का मुझे इल्म नहीं कि वो वहाँ है या वो लड़की उसे छुड़ा कर ले गई है। अच्छा, हम अभी मालूम कर लेते हैं। ये कहते ही शीश नाग ने ताली बजाई तो एक छोटा सा 6 इंच के करीब सांप उछलकर शीश नाग के सामने आन मौजूद हुआ। सपोलिए, तुम सरहद वाले किले में जाओ और देखो वहाँ हमारे दुश्मन शीश नाग की रानी मौजूद है या फरार हो गई है। शीश नाग ने कहा। उसका हुक्म पाते ही सपोलिया उछलकर हवा में तैरता हुआ उस किले की तरफ चला गया और फिर थोड़ी ही देर बाद उसने वापस आकर बताया, महाराज, वहाँ पर नाग रानी मौजूद नहीं, सारा किला खाली पड़ा है। तो वो फरार हो गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ, शीश नाग ने अफसुर्दा होते हुए कहा। मेरा ख्याल है उसे रूबी छुड़ा कर ले गई है। अगर आपके वज़ीर उन्हें पकड़ने में कामयाब ना हुए तो बहुत बुरा होगा, सब्ज़ नाग ने कहा। रूबी और शीश नाग की रानी तेज़ी से सरहद की तरफ चली जा रही थीं और जब सरहद तकरीबन 100 गज़ के फासले पर रह गई तो शीश नाग के वज़ीर वहाँ आन पहुँचे। ये सब लोग इंसानी रूप में थे। रूबी ने जब उन लोगों को देखा तो गज़बनाक हो गई और नाग रानी से बोली, रानी, तुम दौड़कर सरहद पार कर जाओ, उस वक्त तक मैं इन्हें रोकती हूँ। ये कहकर उसने कमान संभाली और तरकश में से तीर निकालकर उन पर फेंकने लगी। उसका निशाना गजब का था। देखते ही देखते उसने 15-20 नागों को ढेर कर दिया, जो मरते ही दोबारा सांप बन जाते थे, लेकिन वो तादाद में ज़्यादा थे और रूबी के तरकश में तीर भी ख़त्म हो चुके थे। अब रूबी ने अपनी पुरस्कार कुव्वत से काम लेने का फ़ैसला किया और फिर उसकी आंखों से ज़बरदस्त शोले निकलने लगे। उसके सामने जो नाग भी आया गश खाकर गिर पड़ा, लेकिन उन नागों की तादाद ज़्यादा थी और उन सब ने रूबी को चारों तरफ से घेर रखा था। इसलिए नाग रूबी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए और उन्होंने रूबी की आंखों पर पट्टी बांध दी और पकड़कर शीश नाग के सामने ले गए। सब्ज़ नाग, जो पहले से ही शीश नाग के पास मौजूद था, रूबी की हालत देखकर बहुत खुश हुआ और फिर शीश नाग के हुक्म से रूबी को एक खुले मैदान में एक बल्ली के साथ बांध दिया गया और उसके गिर्द लकड़ियाँ जमा कर दी गईं ताकि रूबी को जलाकर खाक कर दिया जाए। बहीरा कुलसम में गहरे पानी में एक ज़बरदस्त बहरी जंग हो रही थी। मिस्र का एक बहादुर शहजादा अपने बहरी बेड़े की गुमान कर रहा था। उस बहादुर सपूत का नाम आहोजा था, खूबसूरत हदोहाल का नौजवान शहजादा जिसकी बहादुरी की धाक अपने पराए सब पर बैठी हुई थी। दोनों बेड़ों पर से आतिशी गोले फेंक फेंक कर एक दूसरे के जहाज़ों को तबाह करने की कोशिश की जा रही थी।
आहोजा का नायब कम्बोजा आहोजा के पास आया क्योंकि आहोजा ने उसे बुला भेजा था। कम्बोजा एक लंबूतरे जहाज़ पर उसकी कमान कर रहा था। शहजादे, मुझे किस लिए याद किया गया है? कम्बोजा ने आते ही सवाल किया। कम्बोजा, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, तुम मुझे शहजादा कहकर ना बुलाया करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दोनों बचपन के साथी हैं, फिर ये तकल्लुफ़ कैसा? आहोजा, दोस्त, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत अजीज़ रखते हो, लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों के सामने तुमसे बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू करूँगा तो इसका दूसरे लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग एक मुहिम पर हैं, अकेले में हों तो कोई हर्ज नहीं, कम्बोजा ने समझाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा नसीहतें ना करो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हमें अपने जहाज़ों को फैलाकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। ज़्यादा फासला होने की वजह से आपस में एक दूसरे को नुकसान भी कम पहुंचेगा और हम दुश्मन को घेर कर बड़ी आसानी के साथ तबाह भी कर सकेंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कम्बोजा ने कहा। और हाँ, आज रात खत्म होने से पहले पहले इस जंग का कोई फैसला हो जाना चाहिए, आहोजा ने कहा। बेहतर, ये कहते हुए कम्बोजा फिर अपने जहाज़ पर चला गया। उसके साथ ही आहोजा के जहाज़ फैलने लगे और फिर ऊपर से होते हुए उन्होंने दुश्मन के जहाज़ों को नरगे में लेकर आतिशी गोले बरसाने शुरू कर दिए। इस तरह दुश्मन इतनी बुरी तरह बौखला गया कि सही तौर पर जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाया। उसकी तरफ से बरसाए हुए अक्सर गोले समुद्र में गिरकर ख़त्म हो जाते। रात के वक्त समुद्र में ये भयानक जंग यूँ नज़र आता था जैसे समुद्र में आग भड़क उठी हो। और फिर सुबह होते होते दुश्मन के तमाम जहाज़ जलकर गर्क हो गए। आहोजा के बेड़े के 3 जहाज़ गर्क हुए और 2 को सख्त नुकसान पहुंचा, लेकिन उनकी आग बुझाकर उन्हें गर्क होने से बचा लिया गया। सुबह होने से पहले ही ये बेड़ा कामयाबी के झंडे लहराता हुआ वापस हुआ। उनके जहाज़ समुद्र का सीना चीरते हुए वापस लौट रहे थे। आहोजा जहाज़ के अर्शे पर खड़ा खूबसूरत जजीरे का नज़ारा कर रहा था। उसे ये सरसब्ज जजीरा बहुत अच्छा लगा था और फिर उसने जजीरे की सैर करने का इरादा किया। दूसरे जहाज़ से कम्बोजा को बुलाया और उसे अपने इरादे से आगाह किया। कम्बोजा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, वो भी रजामंद हो गया। आहोजा ने सिर्फ अपने और कम्बोजा के जहाज़ों को रोक लिया, बाकी जहाज़ों को सिकंदरिया की तरफ रवाना कर दिया गया। आहोजा ने 15-20 नौजवान साथ लिए और जहाज़ पर से तेज़ रफ्तार घोड़े साहिल पर उतारे और फिर ये लोग घोड़ों पर सवार होकर जजीरे की सैर को चल पड़े। आहोजा और कम्बोजा के घोड़े आगे आगे थे। एक जगह बहुत सा धुआं उठता देखकर आहोजा ने अपने घोड़े की बागें खींच लीं। उसे देखकर उसके साथियों ने भी अपने घोड़े रोक लिए। क्या बात है आहोजा? कम्बोजा ने पूछा। वो देखो, सामने पहाड़ी के पीछे धुआं उठ रहा है, मेरा ख्याल है उस तरफ कोई बस्ती है। कम्बोजा भी हैरत से उस तरफ देखने लगा और बोला, तो फिर देखते क्या हो, चलो उस तरफ चलते हैं। और फिर उन लोगों ने घोड़ों को एड़ लगाई और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, दूसरी तरफ का मंजर देखकर चौंक पड़े। ये वही वक्त था जब शीशनाग के वजीर रूबी को बली के साथ बांधकर उसके गिर्द लकड़ियां जमा करके आग लगा चुके थे ताकि रूबी को जलाकर राख कर दें। आहोजा इस मंजर को देखकर बर्दाश्त न कर सका और बोला, कम्बोजा, देखो ये जालिम लोग इस मजलूम लड़की को नजर आतिश कर रहे हैं, हमें आगे बढ़कर इसकी मदद करनी चाहिए। न जाने ये लोग कौन है और यूं ही बगैर कसूर के उन्हें क्या पड़ी है जो लड़की को इतनी सख्त सजा दें। ज़रूर इस लड़की ने कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी ये लोग उसे सज़ा देना चाहते हैं। कम्बोजा ने ख्याल जाहिर किया। मेरा दिल गवाही देता है कि लड़की बेकसूर है। मुझे तो ये लोग ही पुरस्कार नज़र आते हैं। तुमने इन लोगों के लिबास नहीं देखे? आहोजा ने कहा। ये लोग तादाद में हम लोगों से ज़्यादा हैं और फिर ये उनकी जगह है और लोग भी उनकी मदद को आ सकते हैं। मेरा तो ख्याल है हम लोग चुपचाप यहाँ से खिसक चलें, कम्बोजा ने जवाब दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मजलूम लड़की को जिंदा जलाया जा रहा है और मैं इतना जुल्म होते देखकर यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ? कम्बोजा, तुम्हें क्या हो गया है? कभी कभी तो तुम नहायत बुज़दिली का मुजाहरा करने लगते हो, आहोजा ने कहा। नहीं आहोजा, ये बात नहीं, तुम जानती ही हो कि मैंने अक्सर जानकर खेल कर तुम्हें बचाया है और अब भी अगर तुम कहो तो मैं अकेला ही इन लोगों पर टूट पड़ूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गजन पहुंचे। चलते वक्त मैं तुम्हारे बाप यानी बादशाह सलामत से ये वादा करके आया था कि तुम्हारी हर तरह हिफाजत करूंगा, कम्बोजा ने जवाब दिया। कम्बोजा, तुम भी मेरी तलवार की काट को अच्छी तरह जानते हो। 100 200 आदमियों से अकेले ही लड़ सकता हूँ और फिर ये लोग तो हमसे ज़्यादा 3 गुना होंगे। तुम देखना मैं इन लोगों को किस तरह गाजर मूली की तरह काट कर रखता हूँ। ये कहते हुए आहोजा ने पुरजोश नारा लगाया और घोड़े को एड़ लगा दी। उसके साथियों ने भी उसकी तकलीद की और पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। उनके पुरजोश नारों को सुनकर नाग वजीर बौखला गए, लेकिन फिर फौरन ही संभल कर उन लोगों ने भी तलवारें निकाल लीं और उन लोगों से मुकाबला करने लगे। आहोजा ने जब अपने सामने आए हुए शख्स पर तलवार का भरपूर वार किया तो उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी और फिर वो देखते ही देखते इंसान से सांप बन गया।
یہ واقعہ بڑا حیران کن تھا، لیکن اس وقت سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ اس کی ذرا سی لاپرواہی اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ لڑتا ہوا روبی کی طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان لوگوں نے روبی کے گرد جمع کی ہوئی لکڑیوں کو آگ لگا دی تھی۔ کمبوجا نے بھی روبی کے گرد بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ لیا تھا اور وہ اسی لیے بہادری سے لڑ رہا تھا۔ اس وقت نہ صرف شیشناگ کے وزیر لڑ رہے تھے بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے سانپ بھی ان لوگوں پر حملہ کر رہے تھے جن کے ڈسنے سے ان میں سے کئی سپاہیوں کے گھوڑے بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس لڑائی کی آواز سن کر روبی نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں پر بندی پٹی علیحدہ کر لی، اور جس وقت اس نے چھوٹے بڑے سانپوں کو دیکھا کہ وہ روبی کی مدد کو آئے ہوئے لوگوں کے گھوڑوں کو ڈس رہے ہیں اور ایک دو سپاہی بھی ان کے ڈسنے سے ہلاک ہو گئے ہیں، تو اس نے بڑی پرسرار چیخ ماری، جس سے تمام سانپ خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بس یہی وہ موقع تھا جب روبی نے اپنی پرسرار قوت کا استعمال شروع کیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی شعاؤں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں سانپوں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور جو زندہ بچے وہ خوفزدہ ہو کر بلوں میں گھس گئے۔ اس صورتحال سے شیشناگ کے وزیر بھی خوفزدہ ہوئے اور انہیں اپنے سامنے موت نظر آنے لگی، اور پھر وہ سانپ بن کر وہاں سے اتنی تیزی سے دوڑے کہ پلک جھپکتے ہی ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آہوجا، کمبوجا اور بچے کچے سپاہی اس حیران کن واقعے کو دیکھ کر سخت حیران ہوئے، اور پھر آہوجا روبی کی طرف بڑھا۔ اسے یہاں ایک اور حیران کن واقعے سے دوچار ہونا پڑا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا گو آگ نے روبی کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن آگ کا روبی پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا اور اس کا ایک بال تک نہیں جلا تھا۔ ہاں، جس رسی سے اس کو باندھا گیا تھا صرف وہ رسی ہی جل کر زمین پر گر گئی تھی اور روبی آزاد ہو چکی تھی۔ آہوجا نے ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی روبی کو سہارا دینا چاہا پھر فوراً ہی ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ آگ کی تپش وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ روبی نے یہ دیکھا تو وہ چھلانگ لگا کر آگ سے باہر نکل آئی اور بولی، اے اجنبی جوانوں، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگ میری مدد کو یہاں نہ آتے تو سب مجھے ہلاک کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ لیکن اس کی اس بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی آسمانی مخلوق ہو۔ آپ لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ روبی نے پوچھا۔ اے لڑکی، ہم لوگ حیران ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا ہم طلسماتی دنیا میں آ گئے ہیں؟ کمبوجا نے کہا۔ نہیں، یہ طلسماتی دنیا نہیں اور میں بھی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوں، آپ لوگوں ہی کی طرح انسان ہوں، روبی نے جواب دیا۔ لیکن ہم نے جو کچھ دیکھا وہ سحر نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور اگر تم انسان ہوتی تو یہ آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دیتی، لیکن ہم نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں آگ سے محفوظ دیکھا ہے، آہوجا نے کہا۔ دراصل جن ظالموں کو آپ نے انسان اور سانپ کے روپ میں دیکھا تھا وہ سب ہی سانپ تھے۔ ان میں جو لوگ انسانی روپ میں نظر آ رہے تھے وہ اعلیٰ نسل کے سانپ تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ 500 برس سے زیادہ عمر کے ہو چکے تھے۔ ایک خاص نسل کا سانپ جب 500 برس کا ہو جاتا ہے تو اس میں جون بدلنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ باقی یہ ایک لمبی کہانی ہے جو اگر موقع ملا تو پھر کسی دن سناؤں گی۔ اور رہی یہ بات کہ مجھے آگ نے کیوں نہیں جلایا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک شیشناگ نے مجھے ایک منکا دیا ہوا ہے۔ میں اس منکے کے صحیح سے آگ سے محفوظ تھی، روبی نے بتایا۔ اس کی یہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئیں۔ تم رہتی کہاں ہو؟ آہوجا نے پوچھا۔ میں یہاں سے بہت دور اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں، روبی نے جواب دیا۔ تو پھر چلو ہم تمہیں تمہارے بابا کے پاس چھوڑ آئیں، آہوجا نے کہا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ میں یہاں سے بہت دور رہتی ہوں، روبی نے ٹالنا چاہا، لیکن آہوجا اس کی خوبصورتی دیکھ کر یہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بابا سے مل کر اس کا ہاتھ مانگ لے گا۔ بولا، لڑکی تمہارا نام کیا ہے اور تم ہمیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتی؟ میں تمہارے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا نام روبی ہے اور میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں نے تو صرف اس لیے کہا تھا کہ یہاں سے کچھ دور شیشناگ کا قلعہ ہے اور میں وہاں جا کر شیشناگ کے اڑنے والے استے پر سوار ہو کر اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ اگر آپ لوگ ساتھ ہوئے تو شاید کئی دن لگ جائیں اور میں نہیں چاہتی میرے بابا میرے لیے پریشان ہوں۔ وہ ایک ساحل پر رہتے ہیں، روبی نے بتایا۔ روبی، ہم تمہیں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر سمندر تک لے چلتے ہیں جہاں ہمارے جہاز کھڑے ہیں۔ ان جہازوں پر بیٹھ کر ہم بہت جلدی وہاں پہنچ سکتے ہیں، آہوجا نے کہا۔ ہاں، بابا سمندر کے کنارے ہی ہوں گے، تو پھر ٹھیک ہے، تم میرے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، آہوجا نے کہا۔ لیکن بابا کے پاس جانے سے پہلے میں شیشناگ سے ملنا چاہتی ہوں، روبی نے کہا۔ روبی، وہ تم پھر کسی دن مل سکتی ہو، ہم نے واپس اپنے ملک جانا ہے اس لیے کہہ رہا تھا، آہوجا بولا۔ اچھا تو پھر چلو، روبی رضامند ہوتے ہوئے بولی۔ آہوجا نے اسے اپنے گھوڑے پر پیچھے بٹھا لیا اور یہ لوگ سمندر کی طرف چل دیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساحل کے قریب کا کچھ علاقہ سرسبز و شاداب تھا جس میں طرح طرح کے پھول اگے ہوئے تھے۔ اچانک آہوجا کو کچھ خیال آیا اور اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور کمبوجا سے مخاطب ہوا۔ کمبوجا، تم روبی کے ساتھ جہاز پر چلو، میں اس کے لیے پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا کر لاتا ہوں۔
یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھول توڑنے کے لیے دوڑ پڑا۔ کمبوجا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر روبی سے مخاطب ہوا۔ روبی آؤ چلیں، وہ دیکھو سامنے ہمارے جہاز کھڑے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جہاز کی طرف چل دیا۔ روبی اور دوسرے سپاہی بھی ان کے پیچھے ہو لیے اور پھر یہ لوگ گھوڑوں سمیت ایک جہاز پر چڑھ گئے۔ یہ جہاز آہوجا کا تھا اور پھر اچانک جہاز پر سے دشمن ملک کے سپاہیوں نے انہیں گھیر کر گرفتار کر لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں جہاز ساحل کو چھوڑنے لگے۔ دراصل جس وقت آہوجا نے اپنے بیڑے کے تمام جہازوں کو وطن واپس بھیج دیا تھا اور کمبوجا اور اپنے جہاز کو اس جزیرے کی سیر کرنے کے لیے یہاں لنگر ڈالے تھے، تو اسی وقت دشمن کا ایک اور بحری بیڑا ان لوگوں کے پیچھے اس طرف آن نکلا۔ ان کے لیے یہاں کھڑے ہوئے دو جہازوں کے سپاہیوں کو قابو کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، جبکہ کچھ سپاہی آہوجا اور کمبوجا کے ساتھ جا چکے تھے اور پھر جب دشمن کو یہ پتہ چلا کہ بحری بیڑے کا سالار جزیرے کی سیر کو گیا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے بیڑے کے دوسرے جہازوں کو روانہ کر دیا اور ان لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت کمبوجا روبی کو لے کر وہاں پہنچا تو انہوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور کمبوجا کو بیڑے کا کپتان سمجھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ادھر آہوجا کی نظر پھول توڑتے ہوئے اپنے جہازوں پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ پہلے تو اسے یہ خیال آیا کہ کہیں کمبوجا تو اسے دھوکہ دے کر روبی کو لے کر فرار نہیں ہو رہا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ ان جہازوں کا رخ دشمن کے علاقے کی طرف ہے تو وہ ساری صورتحال جان گیا، اور پھر دور گہرے سمندر میں اس نے دشمن ملک کے بیڑے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اب تو آہوجا سخت پریشان ہوا۔ اگر روبی اس وقت جہاز میں نہ ہوتی تو وہ پرواہ نہ کرتا۔ اس کی نظر اپنے جہاز پر پڑی۔ اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر روبی کو اشارہ کیا کہ وہ گھبرائے نہ۔ روبی بھلا کہاں پریشان ہونے والی تھی، اس نے جہاز پر ہی کھڑے کھڑے اپنی ذہنی لہروں کو آہوجا کی طرف دوڑایا۔ کھڑے کھڑے آہوجا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ میں کوئی آواز ابھر رہی ہے۔ آہوجا، آہوجا۔ آہوجا نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ آواز 100% روبی کی تھی، لیکن وہ سخت حیران تھا کیونکہ روبی یہاں سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جہاز کے عرصے پر سپاہیوں کی گرفت میں تھی۔ آہوجا تم نہ گھبراؤ، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ آواز بھی آہوجا نے سنی اور پھر وہ سمجھ گیا کہ اس لڑکی نے کسی پراسرار ذریعے سے اسے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ وہ پہلے ہی اس پراسرار قوت کا مشاہدہ کر چکا تھا، اور پھر لمحہ بلمحہ جہاز دور ہوتے گئے اور جب جہاز اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آہوجا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ مایوس اور پریشان ہوا تھا۔ وہ کیا کرے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس ویران جزیرے میں وہ اکیلا بے یار و مددگار تھا اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ دشمنوں کے ملک تک پہنچ کر روبی اور کمبوجا کو چھڑانے کی کوشش کرتا۔ اس کا اپنا ملک بھی یہاں سے بہت دور تھا کہ وہاں سے ہی مدد حاصل کر لیتا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان مرد اور ایک خوبصورت عورت کو کھڑے پایا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اسدہ بھی تھا۔ اسدے کو دیکھتے ہی اس نے جھٹ میان میں سے تلوار نکال لی تو وہ مرد بولا، اے نوجوان، اس اسدے سے نہ گھبراؤ، اور ہم بھی تمہارے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں۔ ہم دونوں تمہاری مدد کرنے آئے ہیں کیونکہ روبی اس وقت دشمنوں کی قید میں ہے اور ہمیں امید ہے کہ تم ہماری مدد سے روبی کو چھڑا سکتے ہو۔ لیکن تم لوگ کون ہو؟ آہوجا نے پوچھا۔ ہم روبی کے دوست ہیں۔ پہاڑی کے پیچھے میرے دشمن کا علاقہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے ہی میرے دشمن کے سپاہیوں سے روبی کو چھڑایا ہے۔ روبی میرے لیے ہی اس بدبخت کے علاقے میں گئی تھی اور اس نے میری رانی کو قید سے آزاد کروا لیا تھا، لیکن وہ خود ان کی قید میں پھنس گئی تھی۔ سنہرا ناگ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ آہوجا جھٹ بول پڑا، تو کیا تم شیشناگ ہو، روبی کے دوست؟ ہاں، میں ہی شیشناگ ہوں، اور اس وقت میں اور میری رانی اپنی جون بدل کر انسانی روپ میں تمہارے سامنے ہیں۔ اب تو آہوجا بہت خوش ہوا کیونکہ وہ ان کی مدد سے اپنے دشمنوں تک پہنچ سکتا تھا، اور پھر اسے اپنے بازوؤں پر بھروسہ تھا کہ وہ لڑ بھڑ کر روبی اور کمبوجا کو دشمنوں سے چھڑا لائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے شیشناگ کا شکریہ ادا کیا اور بے خوف اسدے کی طرف بڑھا، اور پھر ایک ہی جست میں وہ اسدے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسدہ اوپر اٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیشناگ راجا اور اس کی رانی نے ہاتھ ہلا ہلا کر اسے روانہ کیا۔ اڑن اسدہ کافی بلندی پر سمندر کے اوپر اڑا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ ادھر دشمن ملک کے سپاہی روبی، کمبوجا اور دوسرے سپاہیوں کو لے کر سمندر کے کنارے ایک قلعے میں قید کر چکے تھے۔ اس ملک کا بادشاہ جب آہوجا کو دیکھنے آیا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ وہ آہوجا کو پہچانتا تھا اور کمبوجا کو بھی جانتا تھا۔ یہ جان کر کہ آہوجا گرفتار نہیں ہوا، وہ بہت سٹپٹایا اور غصے میں دانت پیستا ہوا اپنے ایک سالار سے مخاطب ہوا جس کا نام پولوس تھا۔ جس بیڑے کے جہازوں نے آہوجا کے دونوں جہاز پکڑے تھے اس بیڑے کا سالار پولوس ہی تھا۔ پولوس، افسوس یہ نوجوان آہوجا نہیں کمبوجا ہے، آہوجا کا دوست اور ایک جہاز کا کپتان، اور جو جہاز تم پکڑ کر لائے ہو ان میں سے ایک جہاز آہوجا ہی کا ہے۔ کہیں آہوجا ہلاک تو نہیں ہو گیا؟ ستونو، آہوجا کو ہلاک کرنے والا ایسا کوئی انسان ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔
وہ زندہ ہے اور بہت جلد آ کر تمہیں ایسی سزا دے گا کہ تم یاد کرو گے، کمبوجا نے کہا۔ چپ رہو گستاخ، تمہیں میرا نام لے کر بلانے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم یہاں کے بادشاہ ہیں؟ بادشاہ ستونو غضبناک ہوتے ہوئے بولا۔ میں جانتا ہوں تم بادشاہ بن چکے ہو، لیکن تم بھی آہوجا اور مجھے جانتے ہو۔ جب ہم تینوں یونان کی ایک درسگاہ میں پڑھا کرتے تھے اور پوری درسگاہ میں کوئی بھی ایک لڑکا ایسا نہیں تھا جو آہوجا کو اور مجھے لڑائی میں زیر کر سکتا۔ پوری درسگاہ میں آہوجا اور میری تلوار کی کاٹ مشہور تھی۔ جس سانڈ کو یونان کا کوئی کڑیل جوان زیر نہیں کر سکتا تھا، آہوجا اسے پلک جھپکتے میں زمین کے ساتھ لگا دیا کرتا تھا، کمبوجا کہتا چلا گیا۔ اس کی اس بات پر بادشاہ ستونو کچھ نرم پڑ گیا اور بولا، دیکھو کمبوجا، لڑائی میری اور آہوجا کے باپ کی سلطنت کی ہے۔ تم جانتے ہی ہو آہوجا کے باپ نے ایک لڑائی کے دوران میرے باپ کو ہلاک کر دیا تھا، اور اب بھی وہ آئے دن آہوجا کو بحری بیڑے کے ساتھ ہماری طرف بھیج کر ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے۔ تم اگر آہوجا کا ساتھ چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنا خاص وزیر بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہاں، یہ لڑکی تو بہت حسین ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی، اسی لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے اپنی ملکہ بناؤں گا، بادشاہ ستونو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ستونو، مجھے وزارت کا لالچ دینے کی کوشش نہ کرو۔ تم جانتے ہو آہوجا میرے بچپن کا جگری دوست ہے اور پوری درسگاہ میں ہماری دوستی ایک مثالی دوستی مشہور تھی۔ میں آہوجا کے لیے وزارت تو کیا بادشاہت کو بھی ٹھکرا سکتا ہوں۔ باقی رہی اس لڑکی کی بات، تو آہوجا اس لڑکی کو پسند کر چکا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، کمبوجا نے بتایا۔ میں دیکھوں گا وہ اس سے کیسے شادی کرتا ہے، میں کل ہی اپنے ملک کی رسم کے مطابق اسے اپنی ملکہ بنا لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ ستونو نے پولوس کو کچھ اشاروں میں سمجھایا۔ پولوس نے آگے بڑھ کر روبی کا بازو پکڑنا چاہا، اور اس وقت تک روبی تیار ہو چکی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں میں پراسرار قوت کو سمیٹ لیا تھا، اور پھر جیسے ہی پولوس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا، پولوس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا اور اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ کیا بادشاہ ستونو روبی کی پراسرار قوتوں اور کمبوجا کے ساتھ ہوتے روبی سے شادی کرنے میں کامیاب ہوگا؟ کیا آہوجا روبی کی مدد کو پہنچے گا؟ کیا ہوگی بوڑھے تاموس کے خواب کی تعبیر؟ آگے کہانی کیا دلچسپ موڑ لے گی؟ دیکھیے صدیوں کا مسافر کا 3rd پارٹ نیکسٹ فرائیڈے کو۔ اور بچوں، اب جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔